السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں راہ عشق بائی سلما خان ایپیسوڈ 10۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرے، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کرے کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، آپ کہاں سے میرے ناولس کو سنتے ہیں، کس کنٹری سے ہیں آپ، یہ ضرور بتائیں۔ تو مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ اندر گارڈ داخل ہو رہا تھا اور وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ نوفل نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ صاحب وہ لڑکی ہے نا، میں سامان لینے کے لیے آگے مارکیٹ گیا تو وہاں پر میں نے بات سنی کہ کسی لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی مر گئی۔ جس طرح کا وہ لوگ حلیہ بتا رہے تھے اس لڑکی کا بھی بالکل وہی حلیہ تھا۔ مجھے لگتا ہے صاحب، وہ گارڈ بولے جا رہا تھا مگر نوفل تو سن کھڑا رہ گیا اور پھر گارڈ کو جانے کا کہنے لگا۔ اس نے غلط کیا تھا نوفل، تمہاری غلطی نہیں ہے۔ اس نے غلط کیا تھا، اس نے تم پر غلط الزام لگایا تھا اور بس اس کو اس کی سزا ملی ہے۔ وہ لڑکی غلط ہے، تم نہیں ہو۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے پانی کا پورا جگ ختم کر چکا تھا۔ وہ آگے کے وقت سے بے خبر تھا۔ آگے قسمت نے اس کے لیے کتنی آزمائشیں لکھ رکھی تھی وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور نوفل پاشا ایک ماضی کا حصہ بن کے رہ جائے گا، اس چیز کا علم اسے اس وقت نہیں تھا۔ زیان اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ نوفل بالکل ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ وہ مزید بولتا جا رہا تھا، ارسلان کی موت پر مجھے یوں لگا کہ شاید اس لڑکی کی بات سچ ہو گئی۔ میں پاگل ہوتا جا رہا تھا، ہر بات پر مارنا پیٹنا، رات کو نیند نہ آنا، ہر جگہ وہ لڑکی کا دکھنا اور اس کے رونے کی سسکیاں، اس کی دہائیاں، اس کا انتقام، سب میرے ذہن میں 24 گھنٹے چلتے رہے۔ میں آہستہ آہستہ اس دنیا سے بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ مراد میرا بہترین دوست، وہ میرے پاس کئی بار آیا۔ ارسلان کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتا تھا، مجھے سمجھایا کرتا تھا، مگر میں اس وقت پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دفع ہو جائے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی آتا تھا۔ ایک دو بار تو میں نے اس کو مارا بھی تھا، مگر وہ پھر بھی آتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں نے اسے غصے میں کہہ دیا کہ زرین کے ساتھ جو ہوا وہ میں نے کیا تھا، میں نے اس کی عزت خراب کی تھی اور پھر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور وہ مر چکی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے مراد کو کبھی نہیں دیکھا۔ کچھ ہی وقت بعد مجھے پتا چلا کہ مراد اپنی فیملی کو لے کر ہی شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا، لیکن اس وقت میں خود بھی پاگل ہو چکا تھا۔ مجھے خود کا بھی ہوش نہیں تھا جو میں مراد کو ڈھونڈوں۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے طور پر بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ گارڈ نے بتایا تھا کہ کسی نے اسے کہا ہے کہ یہاں پر کسی کی کار سے ٹکرانے میں موت ہو گئی ہے۔ میں نے وہاں بھی پتہ کیا مگر کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں پاگل ہوتا گیا اور ایک پل وہ آیا کہ جب میں چپ ہو گیا۔ میں روز آبرو کی آواز سنتا تھا، وہ مجھے رو رو کر امی کی حالت بتاتی تھی، مگر میری اس وقت خود حالت ایسی تھی کہ میں کسی کا احساس ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے عرصے سے میں اس پاگل خانے میں پاگلوں کے بیچ رہ کر خود بھی ویسا ہو گیا، لیکن آج مجھے احساس ہوا ہے کہ مجھے سکون نہیں ملے گا جب تک میں اس لڑکی کو ڈھونڈ نہیں لیتا اور اسے معافی نہیں مانگ لیتا۔ ان 4 سالوں میں نے اس لڑکی کو جتنا یاد کیا ہوگا اتنا میں نے خود کو بھی پوری زندگی میں نہیں یاد کیا۔ میں خود کی شناخت بھول گیا ہوں، یاد ہے تو صرف وہ لڑکی زرین فرقان یاد ہے مجھے، اور مجھے زرین فرقان چاہیے۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کے لیے تڑپا ہوں، میں اپنے احساسات اس کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی بد کردار نہیں تھی جسے میں نے بد کردار کہہ کر اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا، بلکہ وہ کردار کی اتنی مضبوط تھی کہ اس کے الفاظ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اس کے الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ سیدھا عرش پر پہنچ کر میرے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ مجھے زرین فرقان سے معافی مانگنی ہے اور مجھے زرین فرقان کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ بولتے ہوئے کہیں سے بھی پہلے والا نوفل نہیں لگ رہا تھا۔ زیان نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ اس کی باتوں میں ایک عزم تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہو وہ کر کے دکھاؤں گا۔ باہر کھڑا جازم اور آبرو ساری بات سن چکے تھے۔ آبرو کو وہ کہیں سے بھی پاگل نوفل نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے 4 سالوں بعد یوں ٹھیک دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ جازم نے مسکرا کر آبرو کو دیکھا، پھر سرگوشی کی گیم تو اب شروع ہوا ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اور کون جیتا ہے۔ اس کے الفاظ میں کچھ پراسرار تھا۔
کیا آبرو پہلے تو حیران ہوئی، پھر محض اسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ آبرو جی، مرد کے دل تک پہنچنے کا راستہ پیٹ کو بتایا گیا ہے، مگر عورت کے دل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ مجھے آج پتہ چل گیا۔ آپ اپنا راستہ صاف کیجیے، ہم تو سیدھا آپ کے دل پہ دستک دینے والے ہیں۔ وہ معنی خیز الفاظ میں کہہ کر اب وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ زیان جو اندر نوفل کی ساری باتیں سن کر اب کچھ سوچ رہا تھا۔ زیان پیشے سے وکیل تھا، لیکن اس نے وکالت چھوڑ دی تھی کیونکہ گاؤں والوں نے اسے سردار بنا دیا تھا، اور گاؤں کے بھی مسئلے تھے اور وہ اپنے بھائی اور بابا سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے شہر نہ جانے کا فیصلہ کر کے گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس کا وکالت والا ذہن چل رہا تھا۔ دیکھو، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو اس رات کمرے میں لائٹ گئی کیسے؟ اور اگر وہ تم نہیں تھے تو وہ کون تھا؟ کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کس نے کی ہے؟ اس بات کی سن کے نوفل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایک بار مجھے وہ انسان مل جائے، اس کو زمین بھی نصیب نہیں ہوگی، ایسی موت دوں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور زیان خان پہلی بار کسی کے الفاظ سے ڈر گیا تھا۔ نوفل کے الفاظ میں واضح طور پر دھمکی تھی جو زیان خان کو ڈرا چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے پہلے ہمیں تمہارے دوست مراد کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ مراد شاید کچھ جانتا ہو، کیونکہ اتنے سال ہو گئے ہیں۔ اتنے سالوں میں تو اس نے بھی زرین کو ڈھونڈنا ہوگا، اور امید ہے اسے زرین مل گئی ہوگی یا پھر زرین کا کوئی سراغ، لیکن ہمیں سب سے پہلے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ نوفل نے اس بات میں سر ہلایا۔ شام خان حویلی پر بہت خوشگوار اتری تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر اس لڑکے کے ٹھیک ہونے پر سمیع خان بھی بہت خوش تھے۔ ان لوگوں سے چند دنوں میں ایک الگ ہی اپنائیت ہو گئی تھی، اور ایان کے آنے سے تو گھر میں الگ رونق تھی۔ سمیع خان نے جازم کی نظریں آبرو پر بخوبی محسوس کی تھی، اور ان کے دل میں کچھ اور ہی خیالات چل رہے تھے، جب اچانک سے سمیع خان کا موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا تو سامنے والی خبر پر پہلے تو وہ حیران ہو گئے، اور پھر زیان کو کہنے لگے، اکمل رزاق اسے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، کہہ رہے ہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ زیان خان بات سن کر ہی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے بابا، ہم چلتے ہیں۔ ان کو لے جانے کے لیے آگے بڑھنے لگا، جب پیچھے سے نوفل بھی آ گیا تھا۔ میں بھی چلتا ہوں۔ اور نوفل کو یوں ایک نارمل انسان دیکھ کر وہاں پر سب لوگ حیران ہو گئے تھے۔ ان کو یہ تو پتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، مگر اتنا جلدی کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارے بیٹا، تمہیں زحمت ہوگی، ہمیں کراچی جانا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو لے جایا گیا ہے۔ امید تو پوری ہے کہ مرے گا تو اتنا جلدی نہیں، کیونکہ گناہگار لوگ اتنا جلدی نہیں مرتے، مگر پھر بھی کیا کروں، یار ہے اپنا، جانا تو پڑے گا۔ ان کا لہجہ دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ڈائننگ ٹیبل پر سارے لوگ مسکرانے لگے تھے۔ سمیع خان نے سب کی طرف دیکھا اور پھر بولنا شروع ہوئے، ارے بھائی، یار کو ایک یار ہی پہچان سکتا ہے تو بڑا کمینہ، اس لیے بس جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اب آگے کی طرف بڑھنے لگے تھے جب جازم سامنے آیا۔ بابا، مجھے لگتا ہے زیان بھائی کو یہیں رکنا چاہیے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اور اس کی بات پر سمیع خان نے منہ بنایا، ایک کام کرو، گاؤں کے سب لوگوں کو بلا لو، بارات لے کے چلتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے، ہم وہاں پر اس کو دیکھنے جا رہے ہیں اور تم سب لوگ کیوں چل رہے ہو؟ جازم نے چہرہ جھکا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوفل بیٹا، تم نکمے جازم چلو ساتھ، اور زیان بیٹا تم یہیں پر ہی رکو، کیونکہ یہاں پر کام پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ سب کو حکم دے کر وہاں سے جا چکے تھے۔ پیچھے آبرو کا چہرہ ہلکا سا مرجھا گیا تھا۔ کافی گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ لوگ کراچی پہنچے تھے۔ کراچی پہنچ کر وہ سیدھا ہاسپٹل گئے تھے۔ جیسے ہی ہاسپٹل کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر سمیع خان کی آنکھوں میں غصے کے شعلے برس رہے تھے۔ سامنے ان کا دوست اکمل رزاق ہاتھوں میں برگر پکڑے کھائے جا رہے تھے، ساتھ میں کولڈ ڈرنک تھی جو آدھی ختم تھی۔ سمیع خان کو دیکھ کر جلدی سے برگر کو پلیٹ میں رکھا اور پھر کہنے لگے، ہائے میرا یار آ گیا، تم نے دیکھا میں مرتے مرتے بچا ہوں، بس موت کے منہ سے نکل آیا ہوں میں۔ دیکھو میری حالت، سمیع تم نہیں جانتے میری حالت کیا ہو گئی تھی۔ وہ ٹیشو سے ناکام آنسو جو نکل بھی نہیں رہے تھے صاف کرتے ہوئے سمیع خان سے مخاطب تھے، بیٹا تم دونوں ذرا کمرے سے نکلو۔ جازم اور نوفل کو باہر جانے کا کہا، وہ دونوں مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ سامنے بڑی چھری جو اکمل رزاق کی تھی، ایک دم سمیع خان نے وہ چھری اٹھائی اور ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ مر رہے ہو نا تم، مر جاؤ، صبر، میں مارتا ہوں۔ وہ اور اکمل رزاق جلدی سے بیڈ سے اٹھے اور باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ ارے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مار دو گے کیا؟ ابھی موت کے منہ سے واپس آیا ہوں میں، یہاں موت کے منہ سے باہر آیا ہوں اور تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ صبر کرو، تمہیں دوبارہ پہنچاتا ہوں میں نے وہاں پہ کھانا نہیں کھایا، پورے راستے ایک نوالا منہ میں نہیں ڈالا، کیونکہ میرا دوست مرا جا رہا ہے، مجھے پہلے اس کے پاس جانا ہے، اور یہاں دوست کو دیکھو برگر کھا رہا ہے۔ وہ غصے سے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ سارے ہاسپٹل والے وہ منظر مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ارے سمیع، خدا کا خوف کرو، تمہیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔
اتنے بڑے انسان ہو، جوان بیٹے ہیں تمہارے، ایک وکیل اور دوسرا ڈاکٹر اور باپ کو دیکھو چھری لے کر پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کچھ تو عزت رکھو، آخر لوگ کیا کہیں گے کہ میرا دوست ایسا ہے۔ اکمل رزاق آگے بھاگتے بھاگتے چلا رہے تھے۔ تو رک، میں بتاتا ہوں تجھے۔ پورے 15 منٹ پورے ہاسپٹل کا چکر لگانے کے بعد سمیع خان تھک کر کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ اکمل رزاق بھی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ تیرے جیسا یار ہونا تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمیع خان اکمل رزاق کو دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ ارے تو جانتا ہے، تیری بھابھی کے جانے کے بعد تو ہی تو میرے لیے سب کچھ ہے، لیکن تو بس گاؤں کا ہی ہو کر رہ گیا ہے اور مجھے بھی گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ جب بھی تجھے بولتا ہوں میرے پاس آ جا تو پھر کہتا ہے آؤں گا لیکن ایک دن رکوں گا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے۔ تیرے پاس تو 2 بیٹے ہیں، اس کے علاوہ تم نے بتایا تھا کہ تیرے گھر میں کچھ لوگ بھی آئے ہیں۔ تیرا تو اچھا وقت گزر جاتا ہے ان سب کے ساتھ، مگر یار میرا کیا، میری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تیری اولاد کو ہی اپنی اولاد سمجھتا ہوں۔ اکمل رزاق اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ سمیع خان نے انہیں گلے سے لگایا۔ ابے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ میں ہوں نا تیرے پاس، اور میرے بیٹے تیرے بیٹے، آیا سمجھ؟ بلکہ سن، تو ہمارے ساتھ ہماری حویلی چل۔ وہاں پہ ایک ننھا سا بچہ ہے، ایان نام ہے، بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، میں نے تو اس کو اپنا پوتا بنا لیا ہے، ہر وقت رونق لگا کر رکھتا ہے۔ ایک بیٹیوں سے بڑھ کر بیٹی ملی ہے، آبرو نام ہے، بہت خیال کرتی ہے، میں اگر دوائی نہ کھاؤ تو زبردستی ڈانٹ کر کھلاتی ہے۔ نور بانو جیسی بہن ملی ہے جو ہر وقت خیال رکھتی ہے، اور زرار پاشا جیسا بھائی جو بہت اچھے دل کا مالک ہے۔ نوفل جیسا ایک اور بیٹا جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ جب میں ان دونوں کی شادی کرواؤں گا تبھی میرے گھر میں رونق آئے گی، مگر رونق تو ابھی آ گئی ہے، تو چل، بہت مزہ آئے گا۔ سمیع خان خوش دلی سے اکمل رزاق کو بتا رہے تھے۔ جب سامنے سے وہ دونوں چلتے ہوئے آئے، اکمل نے جازم کو تو پہچان لیا مگر نوفل کو نہیں پہچان پا رہے تھے۔ سمیع خان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر بولنا شروع ہوئے۔ یہ میرا تیسرا بیٹا نوفل ہے، جس کا میں تجھے بتا رہا تھا، وہ محبت کے ساتھ تعارف کروا رہے تھے، اور اکمل رزاق دونوں سے گلے ملے۔ نوفل کو اپنائیت محسوس ہو رہی تھی، اسے اپنوں نے اتنی عزت اور اتنی اپنائیت نہیں دی تھی جتنی غیروں نے دی تھی۔ اور پھر اکمل رزاق نے کہہ دیا کہ کل تم لوگ چلے جانا، ابھی میرے ساتھ گھر چلو، اور سمیع خان بات مان کر ان کے گھر چلنے کے لیے تیار تھے، مگر شرط یہی تھی کہ تم بھی ہمارے ساتھ حویلی چل رہے ہو۔ اکمل رزاق فوراً مان گئے تھے کیونکہ ان کو بھی اپنا اکیلا پن مار رہا تھا، اس لیے وہ لوگ ان کے گھر چلے گئے۔ گھر پہنچے تو اکمل رزاق اور سمیع خان آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ تو وہ دونوں باہر نکل گئے تھے۔ وہ ڈیفنس کا ایک مہنگا علاقہ تھا اور ایک دم نوفل کو سب چیزیں یاد آنے لگی۔ وہ بھی تو کچھ گھر چھوڑ کر ایک گھر میں رہتا تھا۔ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ جازم کو اس نے حقیقت بتائی تھی کہ وہ یہیں پر ہی رہتا تھا۔ جب تھوڑا آگے جانے لگے تو کچھ لڑکی جو وہاں پہ ٹہل رہی تھی ان دونوں کو دیکھ کر ان دونوں میں کھو گئی۔ وہ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ ایک نوفل جازم کو اپنے گھر کے باہر لے آیا تھا اور کہنے لگا یہ گھر میرا ہے، ابھی تک میرے نام پر ہی ہے، لیکن اس گھر میں بہت اچھی یادیں بھی ہیں، میری اور بری یادیں بھی، اور میں کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ جازم کو بتا رہا تھا۔ جازم اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا تھا کہ وہ افسردہ ہو رہا ہے۔ یک دم 2 لڑکیاں ان کی طرف بڑھنے لگی اور پھر کہنے لگی آپ اس گھر کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور ان کے سوال پر دونوں پہلے تو چونکے اور پھر الٹا سوال کرنے لگے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ کہنے والا جازم تھا۔ نہیں، اصل میں یہ گھر فیمس ایکٹر نوفل پاشا کا ہے، میرا فرسٹ اور سب سے بڑا کرش، میں تو اس کو ٹی وی میں دیکھ کر ہی پاگل ہو جاتی تھی۔ ایک بار میں نے اسے ریئل میں دیکھا تھا اور میں سچ میں بے ہوش ہونے والی تھی، لیکن پتہ نہیں اچانک سے کہاں غائب ہو گیا، نہ ہی اپنا فلموں میں آتا ہے، نہ ٹی وی پر، نہ کسی کو پتا ہے کہ وہ گیا کہاں۔ بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ انڈسٹری کو چھوڑ چکا ہے، تو بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مر چکا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن ہم سارے فین اب بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دن نوفل پاشا دنیا کے سامنے ضرور آئے گا۔ وہ اپنے ہی دھن میں تعریفیں کرے جا رہی تھی جب دوسری لڑکی بولی یہ تو پاگل ہے، اگر اسے آنا ہوتا تو وہ آ جاتا، اس کو نہیں آنا۔ اب ان دونوں لڑکیوں کی بحث شروع ہو چکی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی کہ ہم سب کو انتظار ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ آئے گا، اور ایک کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ جازم ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، البتہ نوفل بس اس گھر کو ہی دیکھے جا رہا تھا، گویا اسے فرق ہی نہیں پڑتا ہو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اسے تو بس وہ یادیں یاد آ رہی تھی جو اس گھر میں اس نے گزاری تھی۔ اور پھر کافی بحث کے بعد وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں تو جازم نے نوفل کو آگے چلنے کا کہا۔ وہ بھی کسی خواب سے واپس آ کر اب واپس اکمل رزاق کے گھر کی طرف بڑھ گئے تھے۔
بھائی میں نے سوچا ہے آج ہم زیادہ سامان لے لیتے ہیں کیونکہ پھر روز روز شہر کا چکر نہیں لگایا جائے گا۔ ارمان کے پاس کام کرنے والا لڑکا اسے مشورے دے رہا تھا۔ ارمان کا خود کا کپڑوں کا چھوٹا سا دکان تھا، اس میں مہینے میں ایک چکر لگاتا تھا، لیکن اب سردیاں آنے والی تھی تو اس لیے سامان زیادہ لینا تھا۔ ارمان نے بات مانی اور کہا ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے سامان زیادہ لے لیا تھا۔ تھوڑا ہی آگے بڑھنے لگے تو ایک رکشہ لگا ہوا تھا۔ ارمان پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کے کانوں میں کچھ آوازیں آ رہی تھی، ارے میں نے سنا ہے یہاں پہ لڑکیاں بیچی جاتی ہے، آج پھر سے ایک بڑا مست مال لائے ہیں، میرا تو دل آ گیا مگر پیسے نہیں ہے، کیا کروں؟ لڑکی دکھنے میں بھی بڑی معصوم اور قیامت ہے، لیکن دیکھنے میں لگتا ہے زبردستی لائے ہیں، ہمیں کیا، ہم تو بس اسے دیکھنے ہی آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ ارمان بہت دیر وہاں کھڑا رہا کیونکہ اس نے اپنے یہاں کام کرنے والے لڑکے کو کہا تھا کہ جا کر گاڑی لے آؤ، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اسی جگہ پر ہی کھڑا تھا جب اسے کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے بس یہی کہے جا رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مگر آس پاس کھڑے مردوں کی آنکھوں میں ہوس صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر ارمان کو اس لڑکی پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم آگے کی طرف بڑھا چکا تھا۔ جب اندر گیا تو سامنے لڑکی کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ لڑکی کی آنکھیں آنسوؤں کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ گندمی رنگت خوبصورت نین نقش والی سامنے ان ہوس زدہ لوگوں کے لیے نمائش کے طور پر وہاں پر بٹھائی گئی تھی۔ لڑکی کے پاس دوپٹہ نہیں تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں ہوس نظر آ رہی تھی۔ اصلی حیرت تو ارمان کو تب ہوئی جب اسے پتہ چلا کہ اسے یہاں بیچنے والا اور کوئی نہیں، اس کا سگا چاچو تھا۔ نہ صرف اس کا چاچو بلکہ اس کے خاندان کے اور بھی مرد وہاں پر شامل تھے، اور ارمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے گھر کی عزت کو یوں بازار میں سرے عام یہ لوگ رسوا کریں گے۔ اگلے ہی پل ارمان کا غصہ ساتویں آسمان پر چڑھ گیا۔ وہ ایک غیرت مند پٹھان تھا، وہ ہرگز یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر یہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں ہوتی تو وہ پھر کچھ نہیں کرتا، مگر اسے یہاں زبردستی بٹھایا گیا تھا، اور اسے یہاں بٹھانے والے اس کے اپنے ہی تھے۔ وہ آگے بڑھا اور چلا کر کہنے لگا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنے گھر کی عزت کو یوں بازار میں نیلام کر رہے ہو، شرم سے ڈوب مرو بے غیرتو۔ وہ غصے سے دہاڑا تھا، وہاں پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ سب لوگ یوں ہی اپنی باتوں میں مصروف تھے جب ایک آدمی آگے بڑھا اور پھر کہنے لگا، اے پٹھان، اگر اتنی ہی غیرت تجھے آ رہی ہے نا تو دے دے اس کی قیمت، اس سے نکاح کر اور دفع ہو، ویسے بھی ہم اس کو ایسے نہیں دے رہے، نکاح کر کے دیں گے، لیکن اس کو دینے کا کچھ فائدہ بھی تو ہونا چاہیے، اس لیے جو سب سے زیادہ بولی لگائے گا ہم اسے دیں گے۔ ان کی بات سن کر ارمان کا دل چاہا کہ اس کا منہ مکوں سے لال کر دے۔ جب ارمان نے لوگوں کی باتیں سنی تو کوئی 20,000 کہہ رہا تھا، کوئی 30,000 تو کوئی 40,000، اور ارمان کو حیرت ہو رہی تھی کہ لوگ اتنے گر چکے ہیں کہ چند ہزار کے لیے ایک جیتی جاگتی انسان کو یہ بازار میں بیچ رہے ہیں۔ ارمان نے جب اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے اپنی آنکھیں شرم سے جھکا لی تھی۔ وہ لڑکی اس وقت وہاں پر بہت شرمندہ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارمان سے اور برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنی جیب سے 1,00,000 کی گڈی نکالی جو وہ یہاں سامان کے لیے لایا تھا اور اس آدمی کے منہ پر ماری۔ یہ 1,00,000 ہے، لو اور اسے چھوڑ دو ورنہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اور تم لوگ چلو دفع ہو یہاں سے۔ وہ سارے مجمع پر ایک قہر بھری نظر ڈال کر سب کو وہاں سے دفع ہونے کا کہہ رہا تھا۔ سب لوگ حیران تھے، پھر منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سب کا یہی کہنا تھا، مزہ آ رہا تھا اس لڑکی کو دیکھ کر، سارا مزہ اس لڑکے نے خراب کر دیا، مگر ارمان کا غصہ کسی صورت کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اگر قیمت ادا کر دی ہے تو اب اس سے نکاح کرو اور اسے لے جاؤ، اور اس کی اس بات پر ارمان حیران رہ گیا۔ نکاح؟ میں نے اس لڑکی کی قیمت ادا کر دی ہے، ابھی اپنی مرضی کے مالک ہے، جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے، آزاد ہے، تو نکاح کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ ان سب کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، دیکھو بھائی، یہ آزاد ہے مگر معاشرے کے درندے بہت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل پھر سے کسی کے ہتھے چڑھ جائے۔ یہ کہنے والا لڑکی کا سگا بھائی تھا۔ ارمان کو افسوس ہو رہا تھا ان سب کی سوچ پر، مگر وہ لڑکا تھوڑا آگے بڑھا اور پھر ارمان کو کان میں کہنے لگا، دیکھو بھائی، میری بہن پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ بد کردار ہے، اور ایسی لڑکیوں کی جگہ ہمارے خاندان میں نہیں ہے، اس لیے سب لوگ بے غیرت ہو گئے ہیں اور اسے یہاں بازار میں بیچنے آئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا یہی کہنا ہے یہ اسی قابل ہے، مگر میں اپنی بہن کو جانتا ہوں، ایسا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مجھے دھمکی دی ہے، اگر میں نے کچھ بھی کیا تو یہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے، اور میری ماں کا بہن اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔
باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اس لیے ماں کے لیے میں چپ ہوں، لیکن تم مجھے بھلے انسان لگتے ہو، خدا کے لیے اس سے نکاح کرو اور اسے لے جاؤ، یہاں کے لوگ اسے عزت کے ساتھ جینے نہیں دیں گے۔ اپنی بہن کے کردار کی گواہی میں دیتا ہوں، وہ تو بہت پاکیزہ اور عبادت گزار ہے۔ ایک پردہ دار اور عبادت گزار لڑکی کو یہاں بازار میں ان لوگوں نے آ کر پھینک دیا ہے، اس لیے بھائی میری گزارش ہے تم سے اسے لے جاؤ، وہ لڑکا سرگوشی والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ارمان نے جب اس کی بات سنی تو وہ کچھ نرم پڑ گیا تھا۔ جب اس لڑکی کی طرف نظر گئی تو جو بغیر دوپٹے کے وہاں پر اسی طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی، ارمان ایک دم آگے بڑھا اور اپنے کندھے سے شال اتار کر اس کے ارد گرد لپیٹنے لگا، اور پھر چند ہی پل بعد نکاح خواہ وہاں پر آ چکا تھا، اور ارمان نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا، جس کا وہ نام بھی صحیح طریقے سے نہیں جانتا تھا، مگر وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ نکاح مجبوری میں کیا گیا ہے۔ اگر وہ لڑکی کہیں اور جانا چاہتی ہے تو وہ اسے نہیں روکے گا، مگر ابھی اسے ان لوگوں سے بچانا تھا۔ وہ لڑکی نم آنکھوں سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کو ان دریدوں سے بچایا تھا۔ نہ وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتا تھا، نہ لڑکی اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی، اور پھر ارمان اسے لے کر سوات کے لیے نکل چکا تھا، کیونکہ اسے گھر تو لے جانا تھا اور وہ اچھے سے جانتا تھا اس کی اس بات کو زلیخا بیگم اور مرجان زارا سب سمجھیں گی، مگر ارمان شروع سے ہی اپنی بیوی کے روپ میں زارا کو ہی دیکھتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے زارا سے کوئی دھواں دار محبت تھی، لیکن اس کو پتا تھا شادی اگر خاندان میں ہی کرنی ہے تو پھر زارا ہی اچھی ہے، مگر یہاں قسمت نے اس کا کچھ اور ہی فیصلہ کر دیا تھا، اور وہ اس کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ گاڑی میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، نہ وہ لڑکی اس سے بات کر رہی تھی، نہ ارمان اس لڑکی سے کوئی بات کر رہا تھا، دونوں کے درمیان خاموشی کا راز تھا۔ جب وہ لوگ گھر کے بہت قریب پہنچے تو ارمان کہنے لگا، دیکھیں میرے گھر میں میری دادی میری بہنیں رہتی ہیں، تو آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اتنے نرم انداز میں کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی نے چہرہ موڑ کر ارمان کو دیکھا تو ایک پل کے لیے ارمان ٹھہر گیا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس بات کی گواہی ارمان کے دل نے دی تھی، اور پھر اللہ اللہ کر سفر ختم ہوا اور وہ لوگ گھر پر پہنچ گئے تھے۔ وہ تینوں صحن میں چارپائی پر بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ جب ارمان اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر سب لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارمان نے اس لڑکی کو اندر آنے کا کہا اور پھر مرجان کو کہا کہ تم اسے کمرے میں لے جاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ مرجان اس لڑکی کو لے کر کمرے میں چلی گئی اور وہ لڑکی گھبراتے گھبراتے مرجان کے ساتھ چل رہی تھی۔ پیچھے ارمان نے ساری بات زلیخا بیگم کو اور زارا کو بتائی تھی۔ زلیخا بیگم پہلے تو تھوڑی خفا ہوئی، مگر پھر لڑکی کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکی معصوم ہے، اور ارمان کی باتوں سے یہ صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا کہ اگر ارمان ہی نہ کرتا تو پھر اس لڑکی کے ساتھ اللہ نہ کرے بہت غلط ہو جاتا۔ اس لیے انہیں اپنے پوتے پر فخر تھا اور انہوں نے دل سے اس لڑکی کو قبول کر لیا، اور کچھ ہی وقت بعد مرجان اس لڑکی کو باہر لے کر آ گئی تھی۔ مرجان نے اس کو اپنے کپڑے دے دیے تھے کیونکہ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اور جیسے ہی مرجان اس کو کمرے میں لے کے گئی اور اس لڑکی پر اس نے سوالوں کی بوچھار کر دی تھی، اور پھر وہ لڑکی ایک ایک کرتے ہوئے سب کچھ بتاتی گئی، اور مرجان سن کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر اپنے لالا پر فخر کرنے لگی اور کہنے لگی، ہم پٹھان ہوتے ہی ایسے ہیں، ہم کسی کو مصیبت میں دیکھ ہی نہیں سکتے جیسے ہمارا لالا ہے، دیکھا کیسے مدد کر دی تمہاری، ہمارا لالا سب سے اچھا ہے۔ اور محبت کے ساتھ ارمان کا ذکر کر رہی تھی، اور اس لڑکی نے صاف طور پر محسوس کیا تھا کہ سب بھائی بہنوں میں بہت محبت ہے۔ جب ارمان نے اس لڑکی کو مرجان کے جوڑے میں دیکھا تو وہ پھر سے اس لڑکی میں کھونے لگا، کیونکہ وہ لڑکی بہت حسین تھی، اور پھر اس بازار میں اس کا حلیہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا، بلکہ جان سے بڑھ کر خیال رکھے گا۔ زلیخا بیگم نے بھی اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ماتھا چومنے لگی، اور پھر محبت سے سوال کرنے لگی کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے اپنی نرم آواز میں جواب دیا، زائرہ، اور اس کا نام سن کر زلیخا، ارمان اور زارا تینوں ہی حیران تھے۔ پہلے تو مرجان بھی نام سن کر حیران ہو گئی تھی، مگر اب تینوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ لالا ہمارے گھر میں زارا ہے اور آپ زائرہ کو لے آئے، دیکھے بس تھوڑا سا فرق ہے، دونوں کے نام میں ہے تو دونوں ہی بلا کی خوبصورت، مرجان چہکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ زارا بھی دل سے مسکرائی تھی، یہ تو ہے، خوبصورت تو بہت ہے۔ زارا نے بھی مرجان کی بات مانی تھی۔ زلیخا بیگم بھی اپنی بہو پر واری جا رہی تھی، کیونکہ ان کی بہو تھی اتنی معصوم اور پیاری کہ کوئی بھی اس پر فدا ہو سکتا تھا۔ ارمان تھوڑی دیر وہاں بیٹھا اور پھر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ چاروں آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔
دوسری طرف آبرو کو نوفل کی یاد آ رہی تھی، وہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ آج ہی تو وہ ٹھیک ہوا تھا، لیکن وہ تو کراچی میں تھا۔ لیکن اب آبرو سے صبر نہیں ہو پایا، اس نے نوفل کو فون ملانے کا سوچا، مگر اس کے پاس تو موبائل ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے جازم کو فون ملانے کا سوچا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر ہمت کر کے اس نے فون ملا دیا۔ سامنے سے آبرو کا نام اسکرین پر جگمگا رہا تھا اور جازم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے فون کان سے لگا چکا تھا۔ جب وہ لوگ چل رہے تھے تو راستے میں ایک لڑکی سے وہ ٹکرا گیا اور اس لڑکی سے معذرت کرتا رہا، اور وہ لڑکی بھی مسکرا کر اس کی معذرت قبول کر رہی تھی۔ لیکن فون پر آبرو کسی لڑکی کی آواز سن کر حیران ہوئی اور پھر بغیر کچھ کہے اس نے فون کاٹ دیا۔ جازم نے جب موبائل کان سے لگائی تو فون بند ہو چکی تھی۔ وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر دوبارہ فون ملائی تو وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ اسے پریشانی ہوئی، مگر آبرو شاید کسی کام میں مصروف ہو گئی ہو، یہ سوچ کر اس نے فون کرنے کا فیصلہ رد کر دیا اور پھر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے آبرو پتہ نہیں کیوں حیران ہو کر سامنے دروازے کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کیوں برا لگ رہا تھا جازم کا کسی اور سے بات کرنا؟ اس نے ایسا آج تک کسی کے لیے محسوس نہیں کیا تھا، نہ اسے فرق پڑتا تھا، مگر جازم کے معاملے میں اس کو فرق پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے احساسات سے بھی انجان تھی، لیکن بہت مشکل سے اپنے دل کو قابو کیا اور دوسرے کاموں میں دل لگانے لگی، مگر دل جب پہلے ہی لگ چکا ہو وہ پھر کہیں اور کہاں لگتا ہے۔ زلیخا بیگم کو زائرہ بہت پسند آئی تھی۔ مرجان اور زائرہ بھی بہت خوش تھی کہ انہیں ایک اور بھابھی کمدوز زیادہ ویسی والی لڑکی مل گئی۔ زائرہ زیادہ بات نہیں کیا کرتی تھی، لیکن جب بھی بولتی بہت میٹھا بولتی تھی۔ زائرہ نے سب کو بتا دیا تھا کہ کیسے اس کے گھر والوں نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، اور ارمان پھر اسے اپنی عزت بنا کر یہاں لے آیا۔ ارمان نے زلیخا بیگم کو کہہ دیا تھا کہ اگر وہ کہیں اور جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے، وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہے۔ لیکن ان کو یہ پیاری سی لڑکی بہت پسند آ گئی تھی، اور زائرہ مرجان کی بھی اچھی خاصی اس سے بن رہی تھی۔ وہ لوگ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ کہیں جائے، اور پھر جب زائرہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہہ دیا، میرا اس دنیا میں اب سوائے آپ لوگوں کے اور کوئی نہیں ہے، باہر کا معاشرہ آپ لوگ مجھ سے بہتر دیکھ چکے ہیں، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اور اس کی بات سن کر ارمان کو دل سے خوشی ہوئی تھی۔ وہ زائرہ کو وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس رشتے کو قبول کر سکے۔ دوسری طرف انہی کے ہی محلے میں رہنے والی ایک لڑکی جو ارمان کو بہت پسند کرتی تھی، جب اس کی شادی کا پتہ چلا تو سیدھا گھر چلی آئی۔ السلام علیکم دادی جان، وہ سلام کرتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ چکی تھی۔ مرجان اور زائرہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کیوں آئی ہے۔ جانتی تو زلیخا بیگم بھی تھی، مگر پھر بھی خوش دلی سے اس سے مل رہی تھی۔ وہ ہم نے سنا ہے ارمان شادی کر چکا ہے، وہ ارد گرد نظر گھماتے ہوئے بول رہی تھی، گویا کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ ارے لڑکی، وہ تم سے 6 سال بڑا ہے، تم لالا کہا کرو، کتنی بار تمہیں کہا ہے۔ دادی نے اس کو جھڑکا تو منہ بنا کر رہ گئی۔ الحمدللہ دادی، ہمارا 3 بھائی ہے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے چوتھا بھائی بنانے کا۔ وہ کافی تیز زبان کی تھی، اس لیے اس نے منہ پر ہی جواب دے دیا، ارے زیبا گل، تم بھابھی سے نہیں ملے گا؟ مرجان نے آگ میں تیل ڈالا تھا اور زیبا گل کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ اسی سے تو ملنے آیا ہے اور ہم پہلے ہی بتا چکا ہے، ارمان ہمارا بھائی نہیں ہے تو وہ ہمارا بھابھی کیسے ہوا؟ آئندہ یہ رشتہ داری جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رشتہ داری جوڑنی ہی تھی تو کوئی اور رشتہ جوڑتا، مگر اب ہم کیا ہی بولیں۔ وہ اپنی بات کرتے ہوئے خود رک گئی۔ کمرے سے ارمان باہر آیا تو سامنے زیبا گل کو دیکھ کر اس نے منہ بنا لیا۔ یہ لڑکی اسے شروع سے ہی ناپسند تھی، ہر وقت چپکنے کی کوشش کرتی تھی، اور ارمان استغفراللہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا۔ اور زیبا گل ارمان کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی طرف ابھی بڑھنے ہی لگی تھی جب زائرہ ارمان کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ زیبا گل کو تو گویا آگ ہی لگ گئی تھی ارمان کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر۔ پھر کافی مشکل سے خود پر قابو کرتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی اور بولی، ہم نے تو سوچا تھا کوئی زمین سے اتری ہوئی پری ہوگی، یہ تو معمولی شکل کا ہے، دکھنے میں بھی ان پڑھ انگوٹھا چھاپ لگتا ہے، ہم تو پھر بھی 10ویں تک پڑھا ہوا ہے، مگر ہمیں ہرگز پتہ نہیں تھا کہ تم ہم کو چھوڑ کر اس انگوٹھا چھاپ لڑکی سے شادی بنائے گا۔ وہ زائرہ کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زیبا گل بہت بے باک اور بدتمیز قسم کی لڑکی تھی، اس کا یہ کہنا وہاں پر کسی کو نہیں پسند آیا تھا، مگر زائرہ کی بات سن کر سب لوگ اپنی جگہ پر سن رہ گئے۔ آپ نے 10ویں تک پڑھا ہوا ہے، لیکن میں گریجویٹ ہوں، اور آپ نے انگوٹھا چھاپ کہا؟ کسی انگوٹھا چھاپ لڑکی کو لندن کی فیمس یونیورسٹی سے اسکالرشپ مل رہی تھی۔
لیکن میرے گھر والوں نے اجازت نہیں دی اور میں بھی نہیں دور جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ٹھکرا دی۔ لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے یہاں پر اگر کوئی 10ویں پڑھ کر بھی اتنی چوڑی ہو کر گھوم سکتی ہے تو مجھے تو لگتا ہے ابھی مجھے 7ویں آسمان پر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ میں اور مجھ میں فرق کیا جائے تو آپ ابھی مجھ سے نیچے ہیں اور مجھ تک پہنچنے کے لیے آپ کو وقت لگے گا، لیکن افسوس آپ تب بھی نہیں پہنچ پائیں گی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے زیبا گل کو پانی پانی کر چکی تھی۔ وہاں پر موجود کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زائرہ جیسی چپ رہنے والی لڑکی اتنا کانفیڈنس سے بات کر سکتی ہے۔ زیبا گل کا چہرہ تذلیل کے مارے سرخ ہو چکا تھا، اس لیے وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ارمان کو حیرت ہو رہی تھی، وہ لڑکی اتنی پڑھی لکھی ہے، وہ جانتا تک نہیں تھا۔ اور زلیخا بیگم دوبارہ اپنے بٹوے سے چند نوٹ نکالتے ہوئے اس پر صدقہ کر رہی تھی۔ ہائے میں صدقے جاؤ، پہلی بار اس آفت کا منہ کسی نے بند کروایا ہے۔ کہاں ہے تمہارے ہاتھ، میں تو چوم ہی لیتی ہوں۔ ہائے دعا کرتی تھی ایک اچھی بہو ملے، پتہ نہیں تھا اتنی اچھی مل جائے گی۔ زائرہ کا ماتھا چومتے ہوئے وہ بول رہی تھی، اگر تم واقعی میں اتنی پڑھی لکھی ہو تو اس گاؤں میں جو اسکول ہے وہاں پر کیوں نہیں کام کرتی؟ وہاں پر بہت سارے شہر سے ٹیچرز کو بلایا گیا ہے، مگر آس پاس کے گاؤں والے بھی اپنے بچوں کو یہیں پر ہی چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ایک واحد اسکول یہی ہے، تو مجھے لگتا ہے تمہیں یہاں پر کام کرنا چاہیے۔ کیوں ارمان، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ زائرہ اپنی بات مکمل کر کے ارمان سے تصدیق چاہتی تھی۔ ارمان نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کوئی غلط ذہن رکھنے والا آدمی نہیں تھا، بلکہ اپنی عورتوں پر خود سے بڑھ کر یقین تھا، اسی لیے آج تک اس نے مرجان اور زائرہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، اور ان دونوں نے بھی ارمان کی عزت کی ہمیشہ حفاظت کی تھی۔ اور اب ارمان کو نظر آ رہا تھا کہ تیسری لڑکی ہے جو میرا غرور مٹی میں ملنے نہیں دے گی۔ زائرہ پہلے سوچتی رہی، پھر بس اتنا ہی کہہ سکی، اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے۔ وہ شرماتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہائے ان کو۔ مرجان زائرہ کی نقل اتارتے ہوئے بول رہی تھی، واہ بھابھی تو بہت اچھی مل گئی، دوسروں کے لیے آگ ہے اور اپنوں کے لیے ٹھنڈا پانی۔ ابھی دیکھا نہیں تھا زیبا گل کو کیسے جواب دے رہی تھی اور اس کا منہ بند کروا دیا، اور اب بات جب لالا کی آئی تو کہتی ہے ان کو۔ اور مرجان کی بات پر صحن میں سب کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زائرہ بھی شرماتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ قسمت نے ساری زندگی اسے تکلیفیں دی تھی اور بالآخر اس کی تکلیفوں کے دن ختم ہو گئے تھے، اور وہ ختم کرنے والا ارمان تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ بیچ میں ارمان والا قصہ جو شروع ہوا ہے یہ کیا ہے، یہ لڑکی کون ہے اور زرین کہاں ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی، اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔